ام ربیہ نام کی خاتون ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ میں شریف گھر کی تھی اور متقی پرہیزگار تھی ہیں. کہتی میرے باپ نے نا کسی مالدار شخص کے ساتھ میرا نکاح کر دیا. اب جتنی اس کے پاس دولت تھی نا اس سے زیادہ اس کے پاس تکبر تھا. کئی لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن جب ان سے رشتہ داری کر لی جائے پھر ان کی حقیقت سامنے آتی ہے. کہا دور سے، اور جب رشتہ نہیں ہوا تھا تب تو اچھے محسوس، لیکن جب وقت گزارا تو پتا چلا کہ اس کے اندر تو وہ ہی بڑی ہے دولت. بات بات پہ دولت کی بات کرنا، بات بات پہ اس نے اپنی جو ہے وہ دولت کی نمائش کرنا. تو اس کو بہت زیادہ تکبر تھا اپنی دولت پہ. ایک دفعہ ہم چھت پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو ایک مانگنے والے نے دروازے پہ دستک دی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اب وہ متکبر تھا نا تو اس نے کہا کہ یہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑے پریشان کرتے ہیں، نہ کھان دا ٹائم ویکھتے نہ سون دا ٹائم ویکھتے، کھانے کے ٹائم بھی آ جاتے ہیں. چلو جاؤ اور اسے بھگا دو، وہاں سے بھگا دو اسے. اب وہ کہتی ہیں ام ربیہ سلام اللہ علیہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نیچے اتری اور میں نے جب اس کو کہا نا کہ جاؤ معاف کرو، اس طرح جملے بولے جاتے ہیں، لیکن یہ جملہ بھی میں کہہ نہیں والی تھی کہ میں نے اس شخص کو دیکھا تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کتنے دروازوں سے بیچارہ خالی آیا ہے، اور بھوک اس کے چہرے پہ عیاں تھی، ہونٹ اس کے خشک ہو رہے تھے. تو میں نے نا شوہر سے ذرا آنکھ بچا کے چپکے سے اسے 2-4 آنے جو اس وقت تھا وہ اسے دے دیے. جب میں نے اسے دیے نا تو میرے شوہر نے اوپر سے دیکھ لیا. اب وہ متکبرانہ انداز میں بولا، نیچے آیا، کہنے لگا تو ہن ایڈی با اختیار ہو گئی ہے کہ میری مرضی تو بغیر کم کریں گی، میں نے جب منع کیا تو پھر تم نے کیوں دیا. اسی بات میں آ کر، تکبر میں آ کر اس نے طلاق دے دی. ام ربیہ کہتی ہیں چونکہ میں شریف زادی تھی، طلاق کا داغ لے کر جب میں اپنے والد کے گھر پہنچی تو والد بھی بڑے پریشان ہوئے. بہرحال وقت گزرتا رہا. ام ربیہ کہتی ہیں 1-2 سال بڑی کوشش کرتے رہے میرے والد اس دوران کوئی اچھا رشتہ مل جائے. 2-2.5 سال گزر گئے. ام ربیہ کہتی ہیں کہ اچانک نہ محسوس ہوا کہ کسی طرف سے بڑی رغبت سے میرا رشتہ مانگا جا رہا ہے. کوئی ہے شخص جو بڑی رغبت سے اور بڑی محنت سماجت کر رہا ہے میرے رشتے کے لیے. تو میرے والد نے ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میرا رشتہ اس شخص کے ساتھ کر دیا. کہتے پہلی رات جب حجرہ عروسی میں وہ شخص داخل ہوا تو میری نظر جب اس پہ پڑی تو میں تو پریشان ہوگی کہ یہ تو وہی شخص ہے جو میرے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا تھا، یہ تو وہی شخص ہے جو مانگنے کے لیے آیا تھا. جب اس نے سمجھ لیا کہ اسے بھی پتہ چل گیا تو اس نے فوراً کہا، اس نے کہا کہ مجھے برا نہ سمجھنا، مجھے بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ میری وجہ سے تجھے طلاق ہوئی ہے. تو میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے اتنا عطا کر دے کہ میں اس کے قابل بن جاؤں. یہ جس کو میری وجہ سے طلاق ہوئی ہے نا مجھے اس لائق بنا دے، میں اتنا کماؤں، اتنی محنت جد و جہد کروں کہ میں اس کو حاصل کر سکوں. میں 2-2.5 سال تک محنت، ایفرٹ، کوشش، جد و جہد کرتا رہا. آج جب اس مقام پہ پہنچا تو تیرا ہاتھ تیرے باپ سے مانگا، میں تجھے بڑے اعزاز کے ساتھ رکھوں گا. اور ہر وہ ام ربیہ کہتی ہیں ہر وہ خواہش جو ایک شوہر کو اپنی بیوی کی پوری کرنی چاہیے وہ ہر اس خواہش کو پورا کرتا. وقت گزرا، ہم ایک دن چھت پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی. کوئی فقیر تھا مانگنے والا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اور اس نے کہا تھا فقیر کوئی میرے در سے خالی نہیں جانا چاہیے کیونکہ وقت پہلے گزار چکا تھا، کوئی منگتا میرے در سے خالی نہیں جانا چاہیے. جب اس نے اللہ کے نام پہ مانگا اس نے کہا دسترخوان پہ جو کچھ ہے سارا جا کے دے. کہتے لے کر جب میں دروازے پہ پہنچی تو جب میں اس کو آگے اس کو دینے کے لیے ہاتھ کو بڑھایا اس نے بھی کشکول آگے کیا. تو کہتی جب میری اس پہ نظر پڑی تو میں دھڑام سے چیخ مار کے نیچے گری. شوہر دوڑا دوڑا ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ جو مانگنے آیا نا یہ میرا پرانا شوہر تھا، یہ وہی تھا جس نے منگتے کو کہا تھا کہ اس کو دوڑا دو یہاں سے، یہ مانگنے کے لیے آ جاتی ہے. میرا وہی پرانا شوہر تھا. وارشا مان نہ کری وارساں دا، رب بے وارث کر کے مار دے. وہ جو محلات کا مالک تھا، دولت پہ جسے تکبر تھا، آج وہ در در کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہوا. کہا یہ وہی میرا پرانا شوہر تھا جس نے تکبر کے اندر جملہ کہا تھا، طلاق دی تھی، اور آج اللہ نے اس کو یہ دن دکھایا، اس کی تکبر کی سے یہ سزا دی. وہ شخص نے جب ساری حقیقت اس پہ بھی عیاں ہوئی تو وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا لوگوں کبھی تکبر نہ کرنا.
کبھی تک یہ دولت چند دنوں کی ہوتی ہے بھائیو، یاد رکھنا. اس دولت کے ملنے پہ کبھی کوئی ایسا جملہ نہ بولنا جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جائے.